وہ جو ہے نا تو ٹی جی ایچ جناب ایک فرانسیسی ادارہ جو کہ 1994 سے فرانس میں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تقریباً ہمارے آپریشن کوئی 10 ملکوں میں ہیں. میرا نام قاسم نقوی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ نوشہر و فیروز میں. تو میں کنٹری ڈائریکٹر ہوں اس پاکستان پروگرام کا. میرے دوست فرانس سے آئے ہیں, ان کا نام فرانسوا زیویئر ہے. یہ ہمارے ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں جو کہ صرف یہی اسیسمنٹس کے سلسلے میں یہ یہاں آئے ہیں. یہ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں مسٹر ایرک مارٹن. تو یہ بھی فرانس سے آئے ہیں, یہ بھی ادھر ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے آنے میں ذرا تکلیف ہو, بہت دیر ہو گئی کیونکہ پیچھے بہت ساری میٹنگز تھیں اور سارا. تو دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکا ہم لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے آپ کے مسائل جاننا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مسائل پہ آئیں, ٹھیک ہے, میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مینڈیٹ ہے جن سیکٹرز کا وہ آپ کو بتا دوں, جس میں کہ واش ہے, واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین اویئرنیس, کہ یعنی صاف پانی کی فراہمی, ٹھیک ہے, ہائیجین اویئرنیس وہ اس کے بارے میں ہم کرتے ہیں, یا سینیٹیشن کے جو مسائل ہیں عورتوں مردوں کے. اس کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوتا ہے فوڈ سیکیورٹی, یعنی غذائی قلت اور کیسے خوراک کو محفوظ کرنا ہے یا فصلوں کو محفوظ کرنا ہے اس کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے جو کہ بچوں کے تحفظ پہ ہے, جس میں ایجوکیشن, اسکولوں کی ریہیبلیٹیشن, اسٹیشنری پرووائڈ کرنا, اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس علاقے میں اگر بے روزگاری ہے, یہاں پہ عورتوں میں یا مردوں میں اسکل ہے کوئی کام کرنے کا, ہم انہیں ٹریننگ دیں, کچھ کریں تاکہ وہ اپنے علاقے میں اپنے بھائیوں کا, خامدوں کا خود کفیل ہو جائیں, وہ کچھ وہ کریں. تو یہ سر ایک چھوٹا سا ہے, اس لیے میں نے یہ تعارف کرایا کیونکہ ہم ہیلتھ میں کام نہیں کرتے. ہم لوگ جو ہے نا شیلٹر میں کام نہیں کرتے کہ گھروں کی تعمیر وغیرہ, وہ ہم لوگ نہیں کرتے. تو میں کہ اس سے پہلے کہ اگر آپ لوگ اس کے بارے میں کوئی سوال کریں تو میں وہ پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے مینڈیٹ کا حصہ نہیں ہے. ہم لوگ وہ چیزیں آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو آپ کے ایکچوئل مسائل اس ایریا کے ہیں. تو سب سے پہلے I have just explained them about our introduction, about our scope of operations and everything. Then I thank them that they have given us the time, and I told them that these are our limitations, that we cannot work in these areas. So I apologize in advance if I won't fulfill all of their requirements. So yeah. So in meanwhile, I requested them to introduce them by each individual, so we can know each individual and also the profession that they are working. تو سر آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ اپنا نام اور اپنا جو ہے نا وہ پیشہ بتائیں کہ کیا کرتے ہیں. سر میرا نام برکت علی ہے. اوکے. میرا قوم مری. ٹھیک ہے سر, میں آرمی سے ریٹائر ہوں. اپنا Mr. Barkat Ali is retired from army, so yeah, he lives in this village. سر آپ. سر میں جمیل الرحمان جتوئی, بیسیکلی نوشہر فیروز سٹی میں رہائش ہے, اور اس مذہبی اور تنظیمی حوالے سے میں کام کرتا ہوں. زمینداری میرا پیشہ ہے. اچھا چلے. He is a farmer and he belongs to this area as well. So yeah. ظہیر حسین مری میڈیکل فارمری بدی چیز ہوتا ہے. یہ ظہیر حسین صاحب ہیں جی, اینڈ ہی از اے فارمر ایز ویل. سو آپ کی اپنی زمین ہے؟ جی اپنی ہے. سوشل ایکٹیویٹیز He is also social activist working in this area. They both have their own lands. They don't work for someone else. They own their own lands. سر آپ کی کتنی زمین ہے؟ Okay, mashallah. He is a big land owner, owns approximately 100 acres of land in this area. سر آپ کی میری تو بہت تھوڑی ہے. کوئی بات نہیں سر, وہ بھی بہت ہے, اللہ کا کرم. He is telling he owns the 5 acres so of land, but his own. Yeah, so he does it well. سر آپ کا نام سر؟ محمد سجان. سر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بنی جو کام یہ مزدوری کر رہے ہیں. He is a daily wages in farming.
سر فارمر اردو یا سندھی میں بتا دوں, فارمر یہاں کو کہتے ہیں کسان کو, جو کسی دوسرے میری زمین کوئی اگر وہ کرتا ہے, اور جو ہم جو زمیندار ہیں ہم لینڈ لارڈ ہوتے ہیں. ہاں ہاں چلیں, وہ فارمر کے آگے ہم لینڈ لارڈ بھی ایڈ کرتے ہیں. میں آپ کو کلیئر وہ بتا دوں, جس کے پاس 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین ہے وہ یہاں زمیندار یہ مینس لینڈ لارڈ. فارمر ہم ہاری اور کسان کو کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہمارے اردو میں اصل میں جو ہے نا وہ اسی طرح ہی اس کو اردو میں اور انگلش میں جو ہے نا وہ اسی طرح لیا جاتا ہے. وہ میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ کتنی زمین ہے آپ کی بھی, اور میں نے ان سے بھی پوچھا تاکہ وہ ہم صرف نا اسکیل میجر کر سکیں, کیونکہ ہم نے مختلف لوگوں سے ملنا ہے. ہم نے اس بندے سے بھی ملنا ہے جس کے پاس جو ہے نا 100 ایکڑ زمین ہے, ہم نے اس بندے سے بھی ملنا ہے جس کے پاس کوئی زمین نہیں ہے, وہ کوئی کام کر رہا ہے, تاکہ دونوں کا پوائنٹ آف ویو لے سکیں اور پھر اس کی بیس پہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کام کیا. اور جو جہاں واٹر آپ اسکیم دے رہے ہیں تو وہاں تو چیکنگ تو ہوگی نا کہ وہاں نیڈ ہے یا نہیں ہے. سر میں ابھی ان چیزوں پہ آتا ہوں ون بائی ون, ابھی بہت بعد کی اسٹیجز ہیں جن کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں, ابھی بیٹھ کے اس کے اوپر دیکھتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی جی. طالب علم ہیں؟ جی جی. اوکے, ہی از اے اسٹوڈنٹ. اوکے, ہاؤ گڈ. تو یو تعارف کرائے نالو چھائے لیبر. سو یا کہاں ہے لیبر on like daily worker. Yeah, so ہو جائے. نہیں سر, ابھی پی کے آئے ہیں. سجاد بھائی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پیچھے سے جو ہے نا وہ دیر نہیں ہوگا اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں. بہت شکریہ, بس یہی تھوڑا سا آپ کا ٹائم چاہیے ہوگا. نہیں سر, کہاں سے بہت نواز. چند سوالات بس تو میرے یہ دوست آپ لوگوں سے کچھ سوال کریں گے, آپ سے آپ کے علاقے کے مسائل کے بارے میں پوچھیں گے. ہم نے اوور آل مسائل بتانے ہیں کہ جو اس علاقے کے ہیں. اپنے انڈیویجول ذاتی جو ہے نا یعنی وہ مسائل ہم نے نہیں بتانے, ہم نے اوور آل دیکھنا ہے کہ کیسے جو ہے نا ہم اس کو کر سکتے ہیں, ایڈریس کر سکتے ہیں. تو سر آپ ہی سے شروع کرتے ہیں, آپ لیڈ لیں, آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے سیال آباد کے کیا مسائل ہیں. یہاں کے علاقے کے حوالے سے ایڈریس کے ہوئے جو حوالے ہے جے پریشانی بات یہ ہے کہ پانی کھارا ہے, ادھر پانی صحیح نہیں ہے. دوسرا جو ہے یہاں کوئی ایسی دستکاری یا ایسا ہنر نہیں ہے کہ لوگ خود کفیل ہو سکیں. چلو ٹھیک ہے, زمینداریاں تو ہیں, کسی کے پاس ہے, کوئی فارمر ہے, کوئی لیبر کرتا ہے, وہ بھی اگر کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں, بارش آ جاتا ہے تو زمینیں تو ساری پانی ہو جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ جو مزدوری ہے وہ بند ہو جاتی ہے. پھر کہیں اور سیٹل ہو کے جانا پڑتا ہے, وہاں پہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے. ایسا کوئی ان لوگوں کو دیا جائے پروجیکٹ, جیسے پانی والا پروجیکٹ ہے وہ بھی صحیح ہو, اور ایسا اگر دستکاری کا آپ نے بتایا یا خود کفالت کے حساب سے ایسا, تو پھر خود اگر وہ اس میں یہ ایکٹیو ہو گئے تو پھر گھر خود بخود بن جاتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے جو ہے نا اپنے مسائل ہائیلائٹ کیے. ہی از سیئنگ بیسکلی the basic need in this area is that the water is saltish and contaminated, and especially after these floods this issue has increased, and so many people of this village have started catching the liver diseases, and almost every second person of this area has some issues like hepatitis or all these kinds of اور things. صحت کے حوالے سے بھی ہوتی ہے ضرورت اس کے پاس جو. So this is the major issue. Besides that, he's seeing that in this area the people, although they are big landlords or the small scale landlords, and they have the agricultural land, and that we have seen that is very fertile, but when these kinds of floods came, they get basically jobless, or they lose the money, and the females, they cannot even involve in the any kind of economic activity for running the household. So if we can support them to develop some kind of handicraft center where we can train them in terms of
and technical skills, but also marketing skills, so they can market their products in the city, and could be self-sufficient, and then building these houses and addressing these issues won't be a challenge for them. The main issue is poverty, because of the limitations, and in this area the flood has a huge impact because the water was standing on these lands for a very long period of time. سر آپ بتائیے آپ کے کیا ایشوز ہیں؟ میں اوور آل پورے آپ کو اسٹاپ کروں میں پورے نوشہروں کی نہیں، آپ کے اس علاقے کی اگر میں بات کروں تو آپ ہر علاقے میں بتا رہا ہوں یہاں 80% جو ہے نا لوگ وہاں ان کی روزی روٹی ایگریکلچر پہ ہے. ایگریکلچر پہ پورے سندھ کی اوور آل میں بتا رہا ہوں، اس سے سارے سندھ 70 سے 80% ایگریکلچر سے وہ کرتے ہیں. کوئی بڑے زمیندار ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی فارمر ہیں، کوئی لیبر ہے، مگر کام کرتے ہیں ایگریکلچر میں. یہ چیز میں آپ کی تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ ابھی کمشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، یہ انہوں نے بھی ہائی لائٹ کی، اور ابھی جب میں ان کو ایکسپلین کر رہا تھا تو اس میں نے بھی یہی والا جو آپ کا جو اسپیکٹ تھا نا، یہ میں آلریڈی ان کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ جی بھائی نے جو ایشو ریز کیا ہے نا، اس میں یہی ہے کہ چاہے کوئی چھوٹا زمیندار ہے چاہے کوئی بڑا زمیندار ہے، یہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ یہ ایریا بڑا فرٹائل ہے. یہاں پہ اگر فلڈز وغیرہ نہیں آتے تب تو جو ہے نا سب کی روزی روٹی چل رہی ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تو سر انڈرسٹوڈ ہے بات. اب اس سے ہٹ کے جو ہے نا آپ مجھے ایشو بتائیں کہ یہاں پہ جیسے کہ انہوں نے پانی کا ایشو ہائی لائٹ کیا، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی اور اسی طریقے سے کیا آپ ان کی بات سے وہ متفق ہیں پانی والے ایشو سے؟ پانی تو تقریباً خراب ہے. اور پانی کا ایشو کیا نیا ایشو ہے یا کہ یہ پرانے ٹائم سے آ رہا ہے؟ نہیں، نوشہر فروز میں پانی تقریباً یہ 2000 جب آیا تھا نا سیلاب جو آیا تھا 2010 میں، اس کے بعد یہ جو نیچے واٹر لیول خراب ہو گیا. نوشہر میں ہم خود اپنے واٹر سے جر والے پانی سے پیتے تھے. 2011 کے بعد جو فلڈ آیا 2010 اور 11، ابھی جو فلڈ آیا اس میں حالات مزید خراب کر دیے. جی ہاں. Okay. According to him, the basic issue for this area, like safe drinking water, this is not a new issue, number one, to note, because this issue existed from 2010 when the first flood came, and that has increased the water level but decreased the quality and increased the contamination. But these floods, the recent ones, has really made it impossible for these people to actually survive on this water, because now it is completely contaminated.